بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، تو اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے سے پہلے مختصراً حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جیسا اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ، اسلام کی خدمت کا جذبہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہمارا نقصان ہو جائے مالی تو ہم اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حضرت خباب بن ارت مکہ کے اندر لوہے کا کام کیا کرتے تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے، تو آپ نے تلواریں بنا کر ایک کافر کو فروخت کیں، تب تک آپ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو جب اس سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں رقم اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ تم مر جاؤ پھر زندہ کیے جاؤ، پھر بھی میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ سن کر کافر بھی طنزاً کہنے لگا کہ پھر تم پیسے مانگنا بھی چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، پھر میرے پاس مال اور اولاد ہوگی تو میں تمہیں تمہارا مال دے دوں گا۔ یعنی اس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ستایا بھی جاتا، طنز بھی کیا جاتا، باوجود اس کے صحابہ کرام جذبہ ایمانی سے سرشار رہے، صبر و استقامت کے ساتھ ایمان پر ڈٹے رہے۔ آپ نے والسابقون الاولون کا درجہ حاصل کیا، یعنی اولین لوگوں میں اسلام قبول کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ 6 نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 19ویں نمبر پر اسلام قبول کر کے 19 لوگوں کے بعد اسلام قبول کر کے 20 کا عدد مکمل کیا۔ ہاں، ان 7 خوش نصیبوں میں سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، کیونکہ شروع اسلام میں بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن اظہار بہت دیر بعد کیا۔ تو شروع اسلام میں ہی اسلام قبول کر لینا اور پھر اس کا اظہار کر دینا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آ بیل مجھے مار، کیونکہ کفار کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان صحابہ کرام میں شامل ہیں کہ جن کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو کانٹوں پر گھسیٹتے پھرتے، آپ کو زرہ یعنی لوہے کا جو لباس ہوتا ہے جنگوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ پہنا کر تپتی دھوپ پر آپ کو لٹا دیا جاتا، گرم پتھروں پر آپ کو لٹایا جاتا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کو داغا جاتا۔ جسم کو داغنا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر آگ لگا کے اس چیز کو انسانی جسم کے ساتھ لگانا، اس کو داغنا کہتے ہیں۔ تو آپ کو آگ کے ذریعے داغا بھی جاتا، اور اس کے نشان آپ اکثر اوقات لوگوں کو دکھایا بھی کرتے کہ یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ہم نے اسلام کی خاطر برداشت کی ہیں۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مناقب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ قرآن کے قاری تھے اور قرآن کے معلم تھے، اور آپ
باقی صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے جب اپنی بہن کے گھر گئے تو اس وقت آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو ان کو اس وقت قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو اسی طرح حضرت خباب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں غزوہ بدر، احد، خندق سمیت کئی غزوات کے اندر شامل ہوئے، اور غزوہ بدر میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف بھی انہوں نے پایا، اور پوری رات حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی نگہبانی کرتے رہے۔ یہ شرف بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی غزوہ بدر کی رات، یہ بھی آپ کے ذمے ہے، یہ بھی آپ پر اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ایک اور فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نیزہ یہ آپ ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر کے رکھتے، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا، یعنی جب غزوہ میں آپ شامل ہوتے، جہاد میں شامل ہوتے، تو اس کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی تو ان کے حصے میں جو مال غنیمت آیا کرتا تھا اس کو دیکھ کر جب حصہ نکالا جاتا کہ یہ حصہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اس حصے کو دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو جاتا کہ کہیں اس مال کی وجہ سے میں آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، اس مال کی وجہ سے کہیں مجھے دنیا کے اندر نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، اس کی وجہ سے میں کسی گھاٹے کا شکار نہ ہو جاؤں، میرے ایمان کی بربادی یا اسلام کی بربادی نہ ہو جائے، وہ اس خوف کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اور آج کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ بعد کے زمانہ میں جب ایک مرتبہ آپ نے پچھنے لگوائے تو چند صحابہ کرام تابعین ان کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے مال کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا سو فرمایا، اس کو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اگلے ویڈیو بیان میں ریکارڈ کریں گے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون کی صفت حاصل کرنے والوں میں، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول اس قدر کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کسی لشکر کے ساتھ بھیجا، تو جب آپ جانے لگے تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے آپ سے دور بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کا نیزہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، یعنی حضور کے سپاہیوں میں یا حضور کے سیکیورٹی گارڈز میں یہ ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں تو آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کے لیے فکر مند رہتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اس قدر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خباب تم کتنے فکر مند رہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں صبح کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ شام کر پائیں گے، شام کرتا ہوں تو گمان نہیں ہوتا کہ آپ صبح کر پائیں گے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جان کی حفاظت میں اس قدر اپنے آپ کو مگن رکھتے کہ اس فکر میں رہتے صبح سے شام تک، پھر شام سے اگلی صبح تک، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان کو کچھ ہو نہ جائے، میرے نبی علیہ السلام کی پیاری جان کو، ہدایت والی جان کو، رحمت والی جان کو کسی کافر کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یعنی صبح سے شام تک اس فکر میں مبتلا رہتے، پھر شام سے صبح تک اس فکر میں مبتلا رہتے۔ پھر آپ کے فضائل اور بھی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، پھر قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، پھر قرآن پاک کی تعلیم آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے، زبردستی
لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے بازوؤں سے کہتے کہ قرآن پڑھو، قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، قرآن کے ذریعے تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ گے، اور قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ انفرادی طور پہ بھی کوشش کرتے، اجتماعی طور پہ بھی کوشش کرتے، اور کوفہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کوفہ گئے، کوفہ کے علاقے میں آپ نے جب سکونت اختیار کی، تو اس وقت کوفہ کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے مردوں کی قبریں اپنے ہی گھر کے صحن میں یا دروازے کے سامنے لگا دیا کرتے۔ تو یہ بات آپ کو اچھی نہ لگی، تو آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ جب میں مروں تو میری قبر باہر میدان میں اکیلے لگانا۔ تو اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے قبر وہاں لگی، پھر دیکھا دیکھی لوگوں نے وہاں اور قبریں بھی لگانا شروع کر دیں۔ آپ نے 73 سال کی عمر مبارک میں وصال فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے فارغ ہو کر واپس کوفہ شہر کے دروازے پر پہنچے، تو انہوں نے ایک کھلے مقام پر 7 قبریں لگی ہوئی دیکھیں۔ تو اس وقت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی یہیں ہے۔ تو ان کی وفات کا جب حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خباب پر رحم فرمائے، اس نے بخوشی اسلام قبول کیا، راضی برضا ہو کر ہجرت کی اور مجاہدین کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ آپ کی شان میں وہ کلمات تھے جو اخی رسول، داماد رسول، خلیفۃ الرسول، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے تعریفی کلمات جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں وہ ارشاد فرمائے۔ آپ سے بخاری اور مسلم شریف کے اندر احادیث بھی مروی ہیں، تقریباً 32 کے قریب احادیث جو ہیں آپ نے روایت کیں۔ تو ایک حدیث پاک بخاری شریف سے جو ہم انشاءاللہ تعالی العزیز کل کے ویڈیو بیان میں ریکارڈ کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جیسا جذبہ، عشق، محبت اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔